اللہ کی ہے، وہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، کون جو ہے اس کو رسوا کر سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، اس کو نابود کر سکتا ہے۔ یہ واقعات وہی ہیں کہ جن کو ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ آپ جب حضرت موسیٰ آ گئے تو ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا جی، یعنی جو بھی دایا دودھ پلانے کے لیے بلائی جاتی، بچہ جو ہے نا اس کی چھاتی سے دودھ نہیں پیتا تھا، یہ تھا۔ تو اس وجہ سے کہ ہوشیار تھی بہن، محل کے آس پاس اپنے بھائی کے حالات پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب پتہ چلا کہ کسی دائیا کا جو ہے نا وہ دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو بہن محل میں پہنچی اور بولی کہ میں ایک ایسے خاندان کو، ایک بہت ہی شائستہ دائیا کو جانتی ہوں، اور جو ان کو بڑے پیار سے دودھ پلا دے گا۔ اور اس طرح موسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں آ گئے، اور خود دشمن کی طرف سے ان کو تحفظ ملا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں، وہ جو دشمن سب کو مار رہا تھا، اسی دشمن نے حوالے کیا ہے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے۔ پہلے تو وہ یہ تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باقی سب کا اس نے دودھ نہیں پیا تو تمہارا دودھ کیوں پیا؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ میں پاک و پاکیزہ، کوئی بھی بچہ میرے سامنے لائے وہ میرا دودھ پیے گی، وہ میرا دودھ پیے گی، یعنی پاک و پاکیزہ رہتی ہوں، کھانا اچھا، غذا حلال ہوتی ہے وہ کھاتی ہوں۔ اس وجہ سے کوئی بچہ، تو اس سے وہ مطمئن ہو گیا کہ اچھا، یعنی اس قدر پاکیزگی ہے، اس قدر طہارت ہے، اس قدر جو ہے نا وہ یعنی نزدیک جو ہے نا وہ خوشبودار ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بچے نے فوراً خوشبو سن کے جو ہے نا وہ لپک کے جو پہنچ گیا۔ تو اس سے وہ حیران، لیکن جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے بتایا کہ نہیں، میں یہ ہوں کہ مجھ میں خوشبو پاکیزگی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے آپ اگر موسیٰ کی بات نہ کریں، کوئی بچہ بھی نہیں ہے میرے لیے، سارے میری طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہوں گے، بچے دودھ پئیں گے میری جان سے۔ تو وہ مطمئن ہونے کا ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر لے جائیں، ہفتے میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس لائیں۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ ویکلی بیسس پر وہ تشریف لاتی تھیں اور حضرت موسیٰ کی زیارت کرتا تھا فرعون۔ تو یہ جو سلسلہ ہے وہ اس تو بتایا کہ موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جو بچے کو تمہارے لیے پالیں گے اور بڑے خیر خواہ لوگ ہیں وہ جی۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور رفعین بن جائیں گے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تم دریا میں پھینکو، دریا میں ڈال دو، تو دریا نہیں بہا کے لے جائے گا موسیٰ، اس وجہ سے کہ دریا بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ساری کی ساری جو کچھ بھی اس میں ہے، سب کا سب مخلوق خدا ہے، اللہ کے امر کے تحت چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ کسی چیز کو حکم دے گا تو ٹھیک ہے، دریا کا کام ڈبونا ہے جی، جس طرح اس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، جس طرح آگ گلزار بن گئی ہے، اسی طرح دریا بھی ان کے لیے سہارا بن جائے گا، یہی دریا ان کی حفاظت کرے گا۔ اور جب لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر ایک جو ہے نا وہ طاقتور جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت بھی دی، ہم نے انہیں علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جو بھی نیکی کرتا ہے ہم اسے جزائے خیر دیتے ہیں، جزائے خیر دیا۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی،
ایک ان کی قوم سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں سے تھا. تو جو ان کی قوم سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو کہا کہ پلیز ہیلپ می. انہوں نے ہیلپ کرنے کے دوران ایک گھونسا مارا تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. ایک ہی مکے کی مار تھا وہ. تو یعنی یہ مسئلہ بن گیا. تو موسیٰ نے اس دوسرے کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام اب تمام ہو گیا. پھر موسیٰ نے کہا یہ تو باہر کے شیطانی کا کام ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہیں گے، کیونکہ دوسرا کافر تھا اور ان کا جو ہے نا یہ شیعہ تھا جو ماننے والا تھا. وہ جو کافر تھا وہ ان کو گرا رہا تھا اور ان کو کافی جو ہے نا وہ مار پیٹ رہا تھا. اس وجہ سے یہ آگے آئے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ایک مکے سے اس کا کام تمام ہو جائے، لیکن وہ ایسا لگا، ظاہر ہے کہ ولی خدا کا جو مکہ ہوتا ہے وہ ایسا لگا اسے کہ وہیں پہ وہ مر گیا. اب لیکن یہ بڑا شیطان کیا ہے، بڑا گمراہ کن دشمن ہے. سورہ قصص کی 16ویں آیت. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. حضرت موسیٰ نے بارگاہ پروردگار میں التجا کی، پروردگار مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور یہاں پہ البتہ حضرت موسیٰ کے ترک اولا کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کسی مومن کو نہیں مارا تھا، وہ ایک گمراہ اور ایک وہ مسلمان نہیں تھا، گمراہ شخص تھا، اس کے اوپر حملہ کیا اور جو اسد جان ان کو چھڑانے کے لیے تھا. اور مکہ مارنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی جان چلی جائے، لیکن وہ اس مکے کی مار کو سہ نہیں سکا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے جو ہے نا وہ دعا کی، اپنے رب سے جو ہے نا وہ استغفار کی. اور بڑے ہمیشہ جو ہے اگرچہ ترک اولا ہو جائے لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. اور موسیٰ صبح کے وقت شہر میں چونکہ حالات بگڑ گئے، سب کو پتہ چل گیا یہ کام حضرت موسیٰ نے کیا. حالات چونکہ یہ جو شخص مارا گیا تھا یہ فرعون کا اس کا تھا، فرعونیوں کا تھا. اس وجہ سے جب
پتہ چلا کہ موسیٰ سے جو ہے نا یہ ہوا ہے، تو شہر میں پھیل گئی، ایک میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ جہاں بھی ملے اسے قتل کر، یہ پرابلم بن گئی۔ تو صبح سویرے جو ہے اس اندیشے میں اچانک دیکھا کہ پھر جس کی مدد مانگی تھی وہ آج پھر جو ہے نا وہ کسی سے لڑتا، دوبارہ اسی شخص کو دیکھا اور پھر مدد مانگ رہا، وہ آج پھر موسیٰ سے فریاد کر رہا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ یقیناً گمراہ کن شخص ہے، کل بھی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور آج پھر تم جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہو۔ دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا کہ کل ہی تم نے مکہ مارا تھا، وہ آدمی تو مر گیا، مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ تو اگر تم مجھے بھی مارو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبلین سے ہو، تو پھر اصلاح کرنے کے لیے تھوڑے آئے ہو، لوگوں کو مارنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ جو مسئلہ بن گیا، موسیٰ نے اس شخص کا ہاتھ ڈالنا چاہا جی، تو ان دونوں کا جو دشمن تھا اس نے کہا ہے موسیٰ کل مجھے بھی اسی طرح قتل کرو گے جو کل تم نے قتل کیا تھا، کل بھی تو اسی طرح ہوا تھا، اس کو چھڑاتے چھڑاتے مکہ لگا دیا، آج بھی تم اسی طرح کرو گے، تو کل بھی تو وہ مر گیا اور آج پھر جو ہے نا یہ محشر کرو گے، ایک شخص قتل کر دیا تھا، کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو یا اصلاح کرنے کے لیے تم آئے ہوئے ہو؟ پھر ایسے میں جو مومن آل فرعون ہے جس کا میٹنگ ہوئی اور جس کے بارے میں بخشش کے بارے میں بتایا گیا، اس نے آ کر فوراً حضرت موسیٰ کو بتایا کہ جلدی یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ جو ہے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور میری نصیحت کے اوپر عمل کرو، میں جو کہہ رہا ہوں۔ شہر پر اس دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے جسے مومن آل فرعون کہتے ہیں، یہ مومن آل فرعون ہے، فرعون میں سے، لیکن یہ سیکیورٹی کا کام کرتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ اس نے آ کر جو ہے نا وہ انفارمیشن دی، کہنے لگا کہ اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، یہاں سے جلدی نکل جائیں، تیرے خیر خواہوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو مسئلہ بن گیا ہے کہ یعنی اس سے خبر ملی حضرت موسیٰ کو، پھر حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے۔ سورہ قصص کی 20ویں آیت، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك
ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ایسے میں نوفا حضرت موسیٰ خوف کے بڑے عالم میں خطرے میں اس دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلے، اس خطرے کے عالم میں نکلے، کہنے لگے میرے پروردگار تو مجھے ظالموں سے نجات عنایت فرما۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا ہے امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، چونکہ راستہ جو ہے نا وہ ہو گئے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا راستہ، لیکن کہا کہ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کافی لوگ جو ہے نا جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ 2 عورتیں ہیں وہ اپنے دمبوں کو ان بکریوں کو لے کر اور جو جانور ہیں انہیں لے کر وہ بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ دونوں کیوں، یہ تو لوگ ہیں سارے مرد ہیں یہاں پہ، آپ دونوں کیوں اس طرح کھڑی ہیں؟ اللہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو دکھی انسانیت ہے ان کی مدد کے لیے آیا کرتے ہیں۔ فرمایا آپ لوگ کیوں کھڑے؟ کہا کہ ہم کھڑے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ یہ پلا رہے ہیں، لوگ اس طرح مرد سارے کھڑے ہیں یہ اپنے مال مویشی کو پلا رہے ہیں، تو ہم پھر جو ہے نا وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ وہ دونوں بولی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ پلٹ جائیں تو ہم نہیں پانی، حیا کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے ہم تو نہیں پلا سکتے، یہ پلا دیں پہلے۔ اور ہمارے والد اور ہم دونوں چیزیں بتاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ لوگ ابھی پلا رہے ہیں، ہم جو ہے نا جب دور کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ کو کہ ہمارے گھر میں بڑا مرد بھی کوئی نہیں ہے کہ جو آ کے ان کو پانی پلائے، کیونکہ ہم 2 ہی بچیاں ہیں، ہمارے باپ کیا ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں کافی، وہ نہیں آ سکتے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم آئی ہوئی ہیں، ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے ہیں، یعنی حضرت شعیب کی بچی ہیں نا یہ دونوں حضرت شعیب کی بچی ہیں، نبی خدا کی بچی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، ان کو جو ہے نا وہ بکریوں کو دمبیوں کو لیا اور خود جو ہے نا انہیں کہا کہ آپ ادھر سائے میں بیٹھیں پلیز۔ یہ احترام جو ہے نا آپ دیکھیں نا جو انبیاء نے ہمیں سکھایا، رسولوں نے جو ہمیں سکھایا ہے، فرمایا کہ آپ ادھر سائے پہ بیٹھیں، یہ بکریاں مجھے دے میں ذرا ان کو پانی پلا دیں۔ حضرت موسیٰ کہ ان کو پانی پلا کے آئے، اور ایسے میں جو ہے نا وہ پھر کہا ان 2 بچیوں میں سے جب یہ پانی پلا کے پہنچے تو اپنے بابا سے سارا واقعہ نقل کیا کہ اس طرح ایک جوان آیا، اس نے ہماری مدد کی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا ان کو لے کے آؤ، میں ان سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے نا میں وہ کروں، ان کی ہیلپ کروں۔ حضرت موسیٰ کافی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا سفر کی وجہ سے، پتے کھا کھا کے ان کی جو ہے نا حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کافی حد تک بھوکے تھے، لیکن کسی سے مانگتے ہی نہیں تھے کہ مجھے کھانا چاہیے، یہی کہتا تھا میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے۔ ان دونوں بچیوں میں سے ایک جو ہے نا وہ بڑے استحیاء یعنی بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جو ہے نا ان کے پاس آئی اور موسیٰ سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا آپ کو اس کیا اجر دیں، آپ کو اس کی اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ چلے گئے اور اپنا سارا قصہ ان کے سامنے شیئر کیا۔ اصل جو ہے نا وجہ یہ بنی ہے میں وہاں سے فرعونیوں سے بھاگ کے یہاں آیا ہوں تو میں مفرور ہو گیا ہوں۔ اب جب یہ سارا قصہ سنایا تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم ان کی جگہ پہ یہاں پہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تو تمہارا پیچھا کرے اور تم عام ظالموں سے بچ چکے۔
پھر ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا، ان کے حیا کو دیکھتے ہوئے، حضرت موسیٰ کے شرم کو دیکھتے ہوئے، ان کی ادا کو دیکھتے ہوئے، ان کی غیرت کو دیکھتے ہوئے، تو دونوں بچیوں نے مشورہ دیا اپنے بابا کو، حضرت شعیب کو، کہ آپ انہیں نوکر رکھیں۔ انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ یہ نبی خدا ہے۔ انہوں نے جو کام پاس سمجھا، بڑا خاندانی ہے، بڑا شریف ہے، بڑا عزت دار ہے، شرافت والا جوان ہے، کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پلا رہے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا کہ دو جو ہے نا خواتین بچیاں کھڑی ہیں۔ انہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے، آپ ادھر سائے پہ بیٹھے، میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں۔ اس قدر جن میں شرافت ہے، تو بابا کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، انہیں نوکر رکھ لیں، یہ بڑا اچھا امین لگ رہا ہے، بڑا طاقتور لگ رہا ہے، بڑا اچھا جوان لگ رہا ہے، یہ مضبوط ہے کافی، تو جسے آپ نوکر رکھتے ہیں اس میں بہت بہتر، وہ طاقتور امانت دار ہے۔ بچیوں نے جب یہ حضرت شعیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو، یعنی نوکر کیا رکھوں، حضرت شعیب نبی خدا ہے، انہیں پتہ ہے نبی خدا، بچیوں کو اگرچہ نہیں پتہ ہے، بچیوں نے ان کی امانت داری دیکھی، ان کی شرافت کو دیکھا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ یہ میری دونوں بچیاں، ان میں سے ایک کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے خود فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پہ تم سے کروں کہ تم 8 سال میرے ہاں جو ہے نا وہ خدمت کرو، 8 سال یہاں رہو، 8 سال، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اگر تم چاہتے ہو 10 سال پورے کرو، میری لگن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال یہاں رہو، میں ایک بچی کی شادی بھی تم سے کرتا ہوں، کام کرنا ہوگا تمہیں یہاں، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں کسی تکلیف میں بھی نہیں ڈالوں گا، یہ بھی انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے ہو۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان باہر کے اور کیا قرارداد لکھی جائے اور کیا جو ہے نا کانٹریکٹ بنایا جائے، میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ اللہ ہی ہے، ٹھیک، میرا اور آپ کا کانٹریکٹ اللہ ہے، ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا اور آپ کے درمیان وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ، میں ان دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو، کوشش کروں گا 10 سال، لیکن میں 8 سال بھر کے میں پوری کروں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر ہمارا اللہ ہمارا ولی ہے۔ معاہدہ طے ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سورہ قصص، آیت نمبر 29، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
قال سنشز عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. جب وہ 8 سال پورے ہو گئے، حضرت موسیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان وکیل بنایا تھا کہ میرا اور آپ کا وکیل، میرا اور آپ کا گواہ، میرا اور آپ کا وٹنس میرا اللہ ہے. جب یہ مدت تمام ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور چل پڑے. بیوی ان کی اس دوران پریگننٹ تھی. رستے میں جو ہے نا وہ انہیں لیبر کی شکایت ہو گئی. یہ عالم ادھر سے یہ ہو گیا، ادھر سے رستہ ہو گیا. رستہ جو ہے نا ادھر ایک اور کہا کہ پریشان نہیں ہونا، ہمارا رب ہمیں ہدایت کرے. ہمیشہ یہ سارے سبق ہمیں سکھانے کے لیے کہ تمہیں جب بھی تم سے کچھ ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوہ طور کی طرف ایک آگ دکھائی دی انہیں. وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ آپ نہیں ٹھہرے، میں دیکھ کے آتا ہوں وہ شاید کوئی بستی ہے اور ان سے میں پوچھتا ہوں. اصل میں نے آگ دیکھی، شاید وہاں میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا جو ہے نا انگارہ لے کے آؤں. موسم ٹھیک نہیں ہے، جاڑے کا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو گرم کر سکیں. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام، ایک درخت ہے، اس سے ندا آتی ہے. ندا کیا آئی؟ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. درخت سے یا اس بشز سے یا اس ٹری سے وہ خدا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی درخت کے اندر حلول کر دیا ہے یا جو ہے نا وہ بشز جو ہیں اس کے اندر کوئی اللہ جانا چلا گیا. یہ مطلب نہیں. مطلب یعنی یہ ہے کہ اللہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے. اللہ جس چیز میں چاہے وہ کلام پیدا کر دے. ہم نے بھی تو اسی نے کلام پیدا کیا نہیں. اب وہ درختوں میں اگر آواز آئی تو اس کا مطلب ہم نے بھی اللہ کو ہم نے تھوڑا حلول کیا ہوا ہے. ہم بھی تو خود ہی بول گئے ہیں نا. یہ طاقت تو اللہ نے دی ہے. وہاں پہ جو درخت سے جو آواز آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح بات جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ وہ حلول کم سے نہیں. حلول کچھ حلول نہیں ہوا. اللہ جب چاہے جس چیز میں چاہے آواز پڑے. حضور کے ہاتھوں پہ انگریزوں نے کلمہ پڑھا تو یہ آواز کس نے پیدا کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. درخت میں آواز کس نے پیدا کی؟ انا اللہ رب العالمین. موسیٰ انا اللہ رب العالمین، میں ہوں تمہارا رب العالمین، میں ہوں تمہارا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جو ہے نا درخت میں حلول کر. حلول جو ہے نا نظریہ باطل. اللہ کسی چیز میں بھی حلول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ نے کہ اپنا عصا پھینکا. جب موسیٰ نے اپنا وہ عصا پھینکا تو سام بن گیا. سام بن کے حرکت کرنے لگے. حضرت موسیٰ تھوڑے جو ہے نا پیچھے ہٹے پیچھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آگے آؤ، آگے، پیچھے نہیں، آگے بڑھو، خوف نہ کرو. لا تخاف انک من الآمنین. یہ تمہیں کچھ نہیں کہنے والا ہے. یقیناً آپ معاف ہو. اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو. تو کیا ہے گریبان پہ جب ہاتھ ڈالا وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنے طرف سمیٹ لیجیے. یہ 2 معجزے اللہ نے دیے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ آپ نے فرعون کے بچا. یہ دونوں آئے تھے، یہ دونوں معجزے اللہ کی طرف سے. فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کے دربار والوں کے پاس جاؤ. وہ بڑے فاسق ہو چکے ہیں، انہیں جا کے جو ہے آپ تبلیغ کریں. موسیٰ نے عرض کی پروردگار
میں فرعون کے پاس جاؤں گا، میں نے تو خون کر دیا تھا، خون ہو گیا تھا مجھ سے، اب میں اس کے پاس جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ تو کیا ہے؟ تو میں ان کے یہاں ایک آدمی قتل کیا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، لہٰذا میرے بھائی کو میرے ساتھ روانہ کریں جو ہارون ہے، تاکہ وہ میری تصدیق کریں، کم از کم ایک تو گواہ ہونا چاہیے نا، وہ کہے کہ نہیں مجھ سے نہیں زیادتی ہوئی، اس نے زیادتی کی، کم از کم اتنا تو ان کو کہنے والا ہونا، وہ زیادہ فصیح بھی ہے، میرا مددگار بھی ہوگا، ٹھیک ہے تھوڑی سپورٹ بھی ہوگی، اگر تھوڑی بہت کچھ ہوتا ہے تو چلیں، ایک نہیں، ایک اور دو 11 ہوتے ہیں، تھوڑی بہت مدد ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ سے کہا کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، ظاہر ہے کہ فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کو مضبوط کریں، ڈونٹ ورری، ہم ان کو ساتھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ دونوں کو سلطنت دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ جا کے تبلیغ کریں، اس کو کریں، وہ بڑا اپنے آپ کو متکبر ہو گیا ہے، بڑے فاسق ہو گئے ہیں وہ لوگ، ان کو جا کر آپ تبلیغ کریں، کہتے ہیں کہ اور یہ دونوں جو نشانیاں میں نے ابھی آپ کو دی ہیں ان کے ساتھ جائیں، یعنی کیا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو مسلسل پورے اسلحے کے ساتھ لیس کر کے بھیجتا ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے، دونوں اللہ نے یہ جو سلسلہ ہے دونوں آیات کا بھیج دیا، اور فرق اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے، آپ کا اور آپ کے پیروکاروں کا ہمیشہ غلبہ رہے گا، لہٰذا پریشان ہونے کی جہنم تمہیں ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 36 سورہ قصص۔ وَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو جو وہ روشن قسم کی نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ گھڑا گھڑا ہے مسئلہ، یہ تو میجک ہو گیا، بلیک میجک، یہ جو آپ کہتے ہیں آثار ڈالا اور بن گیا ہے، یہ تو جادو ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اپنے اگلے باپ دادوں سے بھی اس قسم کی جانے، یہ ہوتا رہا ہے پہلے، آج پہلی دفعہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ That's happened before as well۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اسے جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد فرعون اپنے جو درباری ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، اے حمان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹ بنا دے، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جان کر دیکھوں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، موسیٰ نعوذ باللہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا
اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ آپ نے دیکھا ہے ظالموں کا جو انجام ہے وہ کس طرح ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے بعد اگر جب اس کی باتوں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک ہم اپنا رسول، جب تک ہم اپنی آیتیں، جب تک ہم اپنا معجزات، اور جب تک ہم اپنی حجت تمام نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے نماز کو اپنی عبادت کا حصہ بنائیں اور گناہوں سے آپ کو درگزر فرمائیں۔ ہمیں اپنے خالصین مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائیں، اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صحت، سلامتی، شفا اور عاجل عطا فرمائیں۔ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، انہیں معصومین علیہ السلام کی دعا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ یوسف الزہرا امام زمان قطب حرم مقام کی ظہور و نور میں تاکید فرما۔ اللہم عجل بولی تعالی فرج، اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک دو منٹ ہے، ہم کوشچن کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف ان کو تعلیم دیا تھا شام کے لیے، خدا نے کہا لا تخف، اس کی کیا سانپوں سے ڈرتے تھے؟ نہیں، سانپ سے تو ڈرتے نہیں ہیں، یہ فقط جو ہے وہ ری ایکشن تھا ایک قسم کا، اس کی وجہ سے بتانے کے لیے ہے کہ چونکہ اس میں تعلیمات یہ ہوتی ہیں، مثلا جو کہا کہ خوف کے مارے وہاں سے نکلے، تو خوف تو نہیں تھا نبی خدا کو، لیکن اس میں جو اس کی تعویل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی یہ ہمیں اگر کسی وقت بھی اس قسم کا حادثہ پیش آ جائے تو ہمیشہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ مدد تمہاری پہنچے گا اس کے اوپر۔ لہٰذا کوئی بھی اگر آپ کے اوپر اس قسم کی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں جو سہارا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ سید الشہداء بھی یہی آیت پڑھ کے مدینے سے نکلے تھے، یعنی جب وہی حضرت موسیٰ والی آئی کہ خائف، جس طرح حضرت موسیٰ وہاں سے خوف کے عالم میں، اسی طرح سید الشہداء نے بھی وہی آیت پڑھی تھی جب مدینے سے ہجرت کی۔ وہ فرعونیوں سے نجات چاہ رہے تھے اور یہ یزیدیوں سے نجات۔ کتنے پہ ہے؟ لیڈیز کی طرف سے کوشچن ہے؟ ماشاء اللہ، لیڈیز تو ویسے علماء میں سے لیڈیز آئندہ کوشچن ہوتا ہے ان کو دے دیے کریں، ان شاء اللہ ان کو بھی کتنے بجے کا اذان ہے؟ ہو گیا بہت ہو گیا تھا۔ یاسین بھائی 4 منٹ